ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کر لیتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ کام تیز کر دیا ہے کہ میئر کس کو بنانا ہے۔ اپنی اپنی سیاسی جماعت کا میئر بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ نتائج کی درستگی کے حوالے سے یقین دہانی کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ ہماری چھینی گئی 6 نشستوں کے حوالے سے سماعت کے بعد یقین دہانی کروا دی گئی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو اس وقت سامنے آئی ہیں، ناصر حسین شاہ کی اگر بات کی جائے جو کہ اس وقت صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، ان کا بھی کچھ اس کے اندر پارٹ ہے، وہ بھی میدان میں کودے اور کیا کہتے نظر آئے، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اور اگر عددی لحاظ سے پیپلز پارٹی کو یہ ہے حاصل کہ اس کے لوگ زیادہ ہیں تو اس کے مل کر ہاتھ بٹائیں، اس کا ہاتھ مضبوط کریں۔ میئر پیپلز پارٹی کا ہے، ڈپٹی میئر جماعت اسلامی کا ہے، دیگر سب لوگ بھی آن بورڈ آئیں تاکہ یہاں کے لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب موجود ہیں۔ سیف صاحب، جاننا یہ چاہوں گا کہ حافظ نعیم صاحب بڑا مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 6 نشستوں پر ری کاؤنٹنگ کے سماعت کے لیے آپ کی درخواست پر جو ہے وہ سماعت کی، پھر 3 نشستوں کا اور مزید رزلٹ روک دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کے فیور میں چیزیں آ رہی ہیں؟ السلام علیکم جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ناصر حسین شاہ صاحب کا میں نے جملہ سنا، عددی اکثریت اگر واقعی لوگوں نے ووٹ ڈال کے دی ہو تو سر آنکھوں پر ہمارے، لیکن عددی اکثریت اگر زبردستی بنائی جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر وہ تو انتہائی قابل اعتراض چیز ہے نا۔ یہ مینڈیٹ کو چرانا، چھیننا اور اس کو زبردستی لوٹ مار کرنا ہے مینڈیٹ کے اندر، تو یہ جو ان کی جینوین سیٹیں تھیں وہ صحیح ہیں، لیکن جب انہوں نے جماعت اسلامی کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس کو چھیننا شروع کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، الیکشن کمیشن نے سماعت کی۔ آپ یقین مانیں الیکشن کمیشن کے ارکان بھی مبہوت رہ گئے جب ہم نے ان کے سامنے وہ ڈیٹا پیش کیا کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن کا جو نچلا اسٹاف تھا، جو سرکاری اسٹاف ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، انہوں نے جس طریقے سے 600 ووٹوں کو 6,000 ووٹ بنا دیا، اور وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ جمع تفریق کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے جمع تفریق کے اندر کہ آخری میں رزلٹ بنانے کے اندر 600 ووٹوں کو 6,000 کا، اور اس کے بعد دیکھیے جو پاکستان میں ایک سسٹم ہے نا کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو اور جب وہ بیچارہ روتا ہوا آئے تو اس سے کہو جاؤ کورٹ چلے جاؤ، تو یہاں بھی انہوں نے کیا، انہوں نے سوچا یہ تھا کہ ہم یہ کر لیں گے اس طریقے سے 25-30 سیٹیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں بلال بھائی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ہم 6 سیٹوں پر گئے، الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا، ہم نے ساری چیزیں پیش کی، پھر 3 سیٹوں کا مزید ہم نے ان کو پیش کیا، ہم نے جو اندازہ لگایا تقریباً 36 سیٹیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اگر اس پر اس کو ہم دوبارہ سے اس کو کھنگالیں، اسکروٹنائز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نتیجے میں ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی۔ یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ جمع و تفریق کا وہ ہے کہ کیا کیا ہے، فارم 11 موجود ہے، اس کے بعد جو رزلٹ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اچھا، ری کاؤنٹنگ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ری کاؤنٹنگ میں تو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا کہ ایک دن پہلے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے درخواست کی ری کاؤنٹنگ کی اور اگلے دن بلا لیا۔ اچھا، اگلے دن اطلاع بھی نہیں کی اکثر جگہ تو۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناصر حسین شاہ جو کہ صوبائی وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میئر تو پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا، البتہ ڈیپٹی میئر کے لیے آپ کی جماعت کا نام لیا ہے، اس پر آپ کا کیا نیریٹو ہے؟ دیکھیں، اگر ان کی واقعی اکثریت ہوتی، کراچی کے لوگ ان کو چاہتے ہوتے تو ہماری سر آنکھوں پر کسی بھی پارٹی کو چاہتے ہوتے، پی ٹی آئی کو چاہتے ہوں لوگ، ٹی ایل پی کو چاہتے ہوں لوگ، مسلم لیگ نون کو لوگ چاہتے ہوں، لیکن دیکھیے یا تو ووٹوں کے حساب سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ ووٹوں کے حساب سے بھی جماعت اسلامی سب سے زیادہ ووٹ لے کر جیتی ہے الحمدللہ، پھر پوری کیمپین میں کراچی کے لوگوں کا جو رجحان تھا اس سے پتہ لگ رہا ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے الیکشن کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن کی رات تک کنفیوژن رکھی کہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ تو جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، مضبوط تنظیم، کہ جس نے 15 تاریخ کو لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ ووٹ ڈالیں اور 25% پولنگ ہوئی۔ آپ سوچئے کہ کراچی کے ضمنی انتخابات میں جس میں عمران خان صاحب خود حصہ لے رہے تھے اس میں میکسیمم پولنگ 15-16% ہوئی تھی، جس میں ایم کیو ایم کا جو ایک کینڈیڈیٹ جیتا تھا قومی اسمبلی میں 10,000 ووٹ لے کے، یہاں جماعت اسلامی کے یو سی ناظمین 8-8, 9-9 ہزار ووٹ لے کے جیتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کی اس تنظیم نے موٹیویٹ کیا اور لوگوں کو ووٹ ڈالا۔ اگر یہ پراپر صحیح طریقے سے الیکشن ہونے دیتے، ایماندارانہ طریقے سے، جو الیکشن کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ صاحب 6 دن بعد 10 دن بعد الیکشن ہے، تو اس وقت یہ دیکھتے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ باقی جو پری پول ریگنگ تھی جس کو ہم کہتے آ رہے تھے اور جس کو ایم کیو ایم والے الیکشن ملتوی کروانے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اس کے نتیجے میں تو اچھی خاصی سیٹیں انہوں نے پہلے سے اپنے قبضے میں کر لی تھیں۔
ڈسٹرکٹ کونسل کو کراچی میں ملا دیا تھا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں. اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم تمام تر قوت اور اختیار ہونے کے باوجود اس کو اس نے ٹھیک نہیں کروایا. اس پورے معاملے کو انہوں نے صرف استعمال کیا الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے، اور الیکشن وہ ملتوی کروانا چاہتے تھے اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کراچی سے اب ان کو کچھ بھی نہیں ملنا. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی اچھا، ایک سوال ہے، جماعت اسلامی کلیم کر رہی ہے 104 یا 105 نشستوں سے زیادہ کہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس جب گئے آپ تو سندھ میں بھی آپ نے جو ہے وہ اعتراضات جمع کرائے، پھر آپ اسلام آباد بھی گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان راجہ صاحب اور سکندر سلطان راجہ، انہوں نے بھی یہ کہا، کامنٹ دیا ہے، یہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ بھئی اگر فارم 11 کے اندر تبدیلی ہے تو پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی. تو تمام جو یو سیز کے اوپر آپ کو اعتراضات ہیں وہ تمام شکایتیں جمع کیوں نہیں کرا دی ایک ساتھ؟ دیکھیے یہ ظاہر ہے بڑا لمبا پروسیس ہے نا. ایک تو فارم 11 جتنی مصیبت سے حاصل کیا ہے، حالانکہ دیکھیے کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اندر بیٹھ کے جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ آدھے پونے گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد فارم 11 دے دینا چاہیے ان کو. ساری رات ہم بیٹھے رہے ہیں فارم 11 لینے کے لیے سردی کے اندر. پھر جب ہم نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تو اسی دن تو انہوں نے دوبارہ نوٹیفیکیشن نکالا اور کہا کہ جی فارم 11 فراہم کیا جائے، قانونی تقاضا ہے اس کا. فارم 11 مل گئے، اس کے باوجود سب جگہ نہیں ملے، بہت ساری جگہ کم دیے. پھر اسی طریقے سے جو ریزلٹ تھے انہوں نے وہ بعد میں بڑی مصیبت سے جاری کیے، اور اس میں بھی بڑی مینوپولیشن تھی. اب یہ ساری چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں. اچھا پہلے مرحلے میں تو ہم بھی مبہوت ہوئے کہ یہ ہوا کیا تماشا کہ جس جگہ ہم کلیئر جیت رہے ہیں، ہمارے ووٹ پڑ رہے ہیں، وہاں سے 600 ووٹ پیپلز پارٹی کے. آپ یقین مانیں جو میں نے وہاں پر الیکشن کمیشن میں چیز پیش کی ہے، ایک جگہ پیپلز پارٹی کے صرف 245 ووٹ ہیں اور وہاں انہوں نے ان کے 3000 کر دیے. ایک جگہ 600 ووٹ ہیں، وہاں پہ انہوں نے 4500 ووٹ کر دی. یہ حال کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سیٹیں ہیں، یہ 9 سیٹیں تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے. اچھا، یہ تو پھر آپ کا نیریٹو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جماعت اسلامی کا ہی میئر ہوگا اور وہ حافظ نعیم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل. اور یہ دیکھیے گا ابھی ہم باقی سیٹوں کو کھنگال رہے ہیں اور الیکشن ٹریبونل بھی بن رہے ہیں، وہاں بھی جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیے گا کہ اچھا ان فیوچر بھی ذرا سا بتاتے جائیے گا اس پروگرام کے ذریعے جماعت اسلامی کا نیریٹو کہ کیا پیپلز پارٹی سے الحاق کرنے کی ضرورت پڑے گی یا پھر پی ٹی آئی سے؟ اچھا دیکھیں، میں تو اس پہ وہ جو جماعت کا موقف ہے نا اس میں حافظ نعیم صاحب جو جس اس پہ چل رہے ہیں وہ بالکل ایک صحیح چیز ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیے جس کو بھی جتنی سیٹیں ملی ہیں کراچی میں سب لوگ مل کے، جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں ہمارے ساتھ دے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے، ٹی ایل پی بھی ساتھ دے. نہیں، سب کو تو ایک ساتھ ایک بیک وقت لے کر نہیں چل سکتے نا. یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ الحاق کریں گے تو نمبر گیم زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا، یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میئر ان کا ہوگا، ڈیپٹی میئر آپ کا ہوگا. دیکھیے پہلے مرحلے میں 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی سیٹیں مکمل کر لیں، جو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سادہ اکثریت کے قریب پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اس پورے عمل کے نتیجے میں جو قانونی چل رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کراچی کے لوگ جو بالکل تباہ حال شہر ہے، مظلوم لوگ ہیں یہاں کے، جس طریقے سے کرپشن کے مارا ہوا یہ شہر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب کراچی کے لوگوں کو ایک میسیج دیا جائے کہ جو بھی لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے اب وہ سنجیدہ اس کو بنانے کے لیے. اور بڑا اچھا ایک گیسچر ہے اگر ایک دفعہ یہ چیز ہو جائے نا کہ سب لوگ مل کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو میئر منتخب کر لیں اور کراچی کے لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ جی ہم سب لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ کراچی کو اب آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ٹانگیں کھینچیں، برا بلا کہیں، گالم گلوچ کریں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں، اس سے کراچی بنے گا نہیں، کراچی ٹوٹ جائے گا. دیکھیں ایک چیز میں اور کہہ دوں، بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، طرح طرح کی باتیں لوگ پھیلا رہے ہیں. اچھا یہ تکلیف جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کس سے احتیاط کرے گی، مزیدار بات یہ جماعت تو سکون سے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اس میں 1.5-2 مہینے اس عمل کے اندر. لیکن کچھ جو ہمارے بھائی جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا نا، انہوں نے طرح طرح کی پوسٹیں ڈال کے غلط فہمی پھیلانی شروع کر دی. جبکہ جماعت اسلامی اسے بلال بھائی جماعت اسلامی چلیں غلط فہمی بھی دور کر دی جماعت اسلامی نے. بہرحال بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے حافظ نعیم کو نامینیٹ کیا گیا ہے میئر کے لیے، وہ میئر بنتے ہیں، یا پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے نجمی عالم کو میئر بنایا جاتا ہے. یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں جو دوڑ کے اندر حصہ لے چکی ہیں، اور اب آگے کون رہے گا وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. 9 نشستوں کے اوپر دوبارہ سے جو نتائج روکے گئے ہیں دوبارہ آئیں گے حتمی نتائج، اور 11 سیٹس کی اگر بات کی جائے جن پر جو کینڈیڈیٹ تھے وہ انتقال فرما گئے تھے اس پر انتخابات دوبارہ ہونے. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ میئر کس سیاسی جماعت سے ہوگا. وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ اور سٹوریز بھی ہیں وہ بھی شامل کریں گے.